بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی بہترین اور خوبصورت عمل ہے۔ بہت سارے احباب، بہت سارے میرے بہن بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، تعویذات کے حوالے سے، بندش ہے، مسائل میں ٹینشن پریشانیاں ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی عمل ہو، ایسا کوئی ذکر ہو کہ جس سے ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارا مل جائے اور ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، تو ان احباب کے لیے میں جو آج عمل لے کر آیا ہوں، اور بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے، بہت ہی خوبصورت قسم کا ذکر بھی ہے، عمل بھی ہے، اور آپ اس کو وظیفہ کے طور پر بھی کر سکتے ہیں، اپنے عملاً زندگی میں لے کر آئیں۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ الناس 21 دن تک 21 دفعہ روزانہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے، صبح اور شام، نمبر 1۔ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ جادو، جنات، بندش، کسی قسم کے مسائل، کاروباری بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، کسی طرح کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے یہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے روزانہ۔ اور چھوٹا سا ایک کتابچہ منزل کا ملتا ہے، اگر یہ آپ پڑھ لیں 33 آیت، بہت بہترین قسم کا عمل ہے، یہ آپ پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پئیں۔ گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ یہ تو ایک عمل میں نے آپ کو بتا دیا، بہترین قسم کا عمل ہے۔ جس وقت آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے وجود کے اندر کچھ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور ایک دن، 2 دن یا 3 دن کا عمل نہیں ہے، 41 دن کا عمل ہے۔ 7 دن کے اندر آپ بہتر محسوس کریں گے، اپنے آپ کو بہتر کس طرح محسوس کریں گے؟ مثلا کہ آپ اگر پہلے جسم کے اندر تھکاوٹ تھی، بہت زیادہ بے چینی تھی، پریشانی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے چینی، پریشانی، وہ ٹینشن جو بنی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اور جو آپ کے ساتھ ہر وقت الجھاؤ رہتا تھا، پریشانی میں، غصہ، بے چینی، جسم کے اندر بھی بے چینی ہوتی ہے اور وجود کے اندر بھی، اور اس کے بعد پھر اپنے اندر جو بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے ہر وقت غصہ، چڑچڑاپن رہتا ہے، اس کے لیے یہ بہت بہترین عمل ہے۔ سورہ فلق، سورہ الناس 21 مرتبہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، اور منزل چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ نے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 1 دفعہ، پانی کے اوپر دم کر کے سارا دن وہ پانی استعمال کریں۔ اگر آپ دکان کے اوپر جاتے ہیں، اپنی شاپ ہے، اپنا کاروبار ہے، جہاں آپ بیٹھتے ہیں ہلکا ہلکا وہ چھڑکاؤ کر لیں، جہاں سوتے ہیں ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عمل میں نے آپ کو بہترین قسم کا بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ روزی کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کی پرابلم ہے، مسائل ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے میں سب سے بہترین جو عمل بتا رہا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے، کیا کرنا ہے؟ مغرب میں اور عشاء کی نماز میں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو، اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے بہتر ہے عشاء کے بعد پڑھیں اس کو۔ سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع کے اوپر جس وقت آپ پہنچیں، اس وقت پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ رزق کے لیے۔ تصور کریں گے آپ، رزق کی مسئلہ ہے، رشتے کی بندش ہے، اور کسی طرح کی بھی کوئی بھی بندش ہے، جسمانی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے آپ کو بلا وجہ، مسائل میں الجھانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اسی آیت کے اوپر آخری الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس آیت کو آپ نے 21 دفعہ پڑھیں۔
یہ الگ الگ 2 عمل میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر کسی کو خوف ہے، کوئی پریشانی ٹینشن ہے، کوئی بنا رہا ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے میں نے آپ کو بتایا آج، اس طریقے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی خوف ہے تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ وآمنا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں سورۃ القریش، ٹھیک ہے، 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پھر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پانی کے اوپر دم کرنا، منزل بسم اللہ اور سورۃ فلق ناس، ٹھیک ہے، پڑھ کے پانی وہ تو دم کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور تصور کے اندر رکھنا ہے اور مراقبہ کرنا ہے۔ اس کا جو مین چیز ہے اس آیت کا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کا آپ نے مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ یوں دیکھیں، یہ آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ٹینشن ہے، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ٹینشن میں گئے، آپ کے ساتھ کوئی معاملات اس طرح کے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ مراقبے میں جا کر اپنے اللہ جی سے شیئر کریں۔ جس وقت آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کا فوراً اسی وقت، اگر مسئلے کا حل نہ نکلا، 2 دن 3 دن 4 دن کے اندر اس مسئلے کا حل نکل آ جائے گا۔ یہ میں آپ گارنٹی شدہ یہ عمل کہہ رہا ہوں، بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت قسم کا عمل ہے۔ آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ سارے عمل کو بھول جائیں گے۔ روزی کے لیے، بندش کے لیے، کوئی بھی مسائل ہیں، ایک دفعہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، مگر جو مسئلہ ہے اس کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے، اس طرح نہیں، آپ نے تصور میں رکھ کے پھر پڑھنا ہے کہ جو معاملات ہیں اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر بٹھا کر جس وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، اللہ سے 100% امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اتنا مجرب اور اتنا بہترین قسم کا یہ عمل ہے کہ میں نے جس دن شروع کیا اس کے بعد میری زندگی سے ٹینشنیں، پریشانیاں، مسائل بالکل ختم ہو گئی۔ میں اتنا اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سارے کے سارے معاملات حل ہو گئے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو پڑھیں، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ گارنٹی شدہ عمل ہے، آہستہ آہستہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔